अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्रीथ पाकिस्तान। पिछले कई हफ्तों से हम मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस और ख़तरात पर बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम इस चीज़ को जहन में रखेंगे कि जहाँ ख़तरात हैं और जहाँ चैलेंजेस हैं वहाँ हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है। और बिलखसूस आज हमारा मौजू है कि पाकिस्तान के बिज़नेस सेक्टर, और यहाँ पर मैं लोकल कॉरपोरेशंस और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस दोनों की बात कर रहा हूँ, उनको मौसमियाती तब्दीली से क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है और क्या इन चैलेंजेस में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं या नहीं। एंड वी हैव ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी हाई पावर्ड पैनल विद अस टुडे। आमिर पराचा साहब, CEO Unilever, we have Shahzeen Munir Saab, EBM English Biscuits Manufacturers Executive Director, Ehsan Malik Saab, CEO of the Pakistan Business Council, and we have with us Abdul Aleem Saab of the Overseas Investors Chamber of Commerce and Industries, OICCI. ehsan साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाह रहा हूँ। हमने अक्सर देखा है कि हम एक कौमी सतह पर पाकिस्तान बुरी तरह से मुतासर होता है मौसमियाती तब्दीली की वजह से। इनफरादी सतह पर हम मुतासर होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम अडेप्ट करें या हम इसको सस्टेन करने की कोशिश करें। हाउ बैडली आर बिजनेसेस अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान? जी, इसका जवाब पहले सांस ले लूँ क्योंकि ब्रीथ पाकिस्तान जी हाँ, तो सांस लेने के बाद मैं ये कहूँगा कि इनफरादी तौर पे तो सभी इम्पैक्ट हो रहे हैं, लेकिन बिजनेसेस भी जो हैं वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हो रही हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एग्रीकल्चर अगर आप ले लें, एग्रीकल्चर में वो भी कारोबारी है, राइट? बेशक। तो उसके अंदर अब जो 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 तब्दीली आ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उससे जो हमारे सीड्स थे, जो बीज थे, उनकी वो एफिकेसी, वो इफ़ेक्टिवनेस नहीं रही। ठीक है, तो जो फार्मर है, जो काश्तकार है, उसकी जो आमदनी है वो कम होती जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से उसमें जो उसको फर्टिलाइज़र ऐड करना पड़ रहा है वो ज़्यादा ऐड करना पड़ रहा है। पेस्टिसाइड्स इस किस्म के पैदा हो गए हैं जो कि क्लाइमेट की चेंज के मुताबिक अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी समझते हैं, वो भी उसका असर भी बहुत बढ़ गया है। तो देखिए, फूड सिक्योरिटी जो है एक बहुत ही अहम मसला है सबके लिए, पर पाकिस्तानियों के लिए भी। जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है, उसको वो फूड सिक्योरिटी मुहैया करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एक मिसाल है। तो आई थिंक सीड्स पे तवज्जो देना, हमारी जो इरिगेशन के जो तरीक़ेकार हैं उन पे तवज्जो देना, हमारी जो सॉइल की जो मेंटेनेंस है उसको मेंटेन रखना, ये बहुत ही लाजमी हो गया है फ्रॉम अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये तो मैंने आपको एग्रीकल्चर की मिसाल दी है। टेक्सटाइल्स जो कि हमारे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टेड आइटम है, 60% जो है वो हमारे एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल गुड्स होते हैं। उसमें भी जो हमारे कस्टमर्स हैं वो अब कह रहे हैं कि आपको जो है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप अपना जो अपैरल है या जो भी आप पैदा करते हैं वो आप प्रोड्यूस करने की। तो अभी आपको कह रहे हैं कि कस्टमर्स की तरफ से, ये कंज्यूमर्स की तरफ से ये पुश आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जो बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, वॉलमार्ट हुआ, आइकिया हुआ, उनके कंज्यूमर्स ये डिमांड कर रहे हैं, उनके जो शॉपर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं। चुनाचे वो अपने सप्लायर से कह रहे हैं कि जी आप ये इंश्योर करें कि आपकी जितनी भी इनपुट्स हैं वो सस्टेनेबल हैं, आपके जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं, जो एनर्जी बिलखसूस है वो क्या फॉसल फ्यूल से हो रही है पैदा या रिन्यूएबल से हो रही है या हाइड्रो से हो रही है, तो वो उसकी अकाउंटेबिलिटी चाह रहे हैं। और 2027 के अंदर चल के तो यूरोपियन यूनियन जो है एक टैक्स लगाने वाली है, कार्बन बॉर्डर टैक्स उसको वो कहते हैं, जो कि जो चीज़ें जो मीट नहीं करेंगी उनकी स्टैंडर्ड, उन पे टैक्स लगेगा। तो ये एक फॉर्चुनेट बात है, एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए कि अभी से वो जो सस्टेनेबिलिटी या मिटिगेशन एफर्ट्स हैं और अडेप्टेबिलिटी की जहाँ ज़रूरत है उस पे गौर करें। और जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं वो उन पे गौर कर रहे हैं।
बदकिस्मती ये है कि जो हमारे SMEs हैं वो उस पर अभी गौर नहीं कर रहे, तो ये एक चैलेंज है हमारे लिए। SMEs के लिए लेकिन थोड़ा सा स्केल और रिसोर्सेज का भी तो एक इशू आता है ना, शायद बड़ी कॉर्पोरेशंस के पास रिसोर्स वसाइल भी ज़्यादा हैं, वो शायद अडेप्ट कर सकें। कोई फॉर्मूला है कि SMEs को भी इसी तर्ज पे डील किया जाए? जी, जो बड़े बड़े बायर्स हैं IKEA वगैरह, वो कहते हैं कि हमें ट्रेसेबिलिटी चाहिए है कि आपने जो माल लिया, ख़ाम माल लिया या आपने जो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लिए, उसके बताइए कहाँ से आपने लिया, ठीक है। और ज़ाहिर है कि उस पर दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये है कि जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर वो कहते हैं भाई अगर हमें कोई सप्लाई नहीं कर पा रहा तो हम खुद ही बनाएंगे, ठीक है, तो उससे बिल्कुल जो आपने कही बात वो हो रही है। लेकिन कुछ जो प्रोग्रेसिव जो सप्लायर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अपने SMEs को डेवलप करेंगे, जो कि मेरा ख्याल है कि अपॉर्चुनिटी साइड ऑफ द इक्वेशन है, राइट। तो उस पर वो गौर कर रहे हैं, उनको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक मौका ऐसा भी आ सकता है वो खुद भी एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे, एंड अपने सेल्फ इंटरेस्ट के मुताबिक। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने इस फील्ड में रहना है तो फिर आपने सस्टेनेबल होना ही होना है। अलीम साहब, ये जो अभी एहसान साहब जिक्र कर रहे थे, इन्होंने एक मिसाल दी है और शायद वो टेक्सटाइल्स के साथ लिंक्ड है। आपकी बहुत डीलिंग रहती है फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन कंपनीज़ के साथ। क्या आप कहेंगे कि ये उनकी अब यही सोच बन गई है कि अब अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता है, वो किसी पाकिस्तानी कॉरपोरेशन या पाकिस्तानी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी कितनी हाई प्रायोरिटी होती है? देखें, ये जो आपने बात की, ये इंटरनेशनल फिनोमेना है जी। ये सारे इन्वेस्टर्स जो हैं ग्लोबल, वो इस चीज़ को बड़ी अहमियत देते हैं। तो जाहिर है जो वो अपने एनवायरनमेंट में देते हैं, तो यहाँ पे भी अगर वो पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे या उनकी जो सब्सिडीज़ ऑलरेडी काम कर रही हैं, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे इस स्टेज पे कि इनकी कोई यूनिट पाकिस्तान में हो वो स्टैंडर्ड को मेंटेन ना कर पाए या मैनेज ना करें। तो इसलिए अब ये बड़ा ग्लोबल फिनोमेना हो गया है, अब आप इसको एस्केप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो नया इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं जब तक कि वो सेटिस्फाई ना हो कि ये स्टैंडर्ड्स ग्लोबल जो इन्वायरमेंट के मैनेज हो सकते हैं। और जो यहाँ है अभी भी वो जैसा एहसान साहब ने कहा, ये तो न सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, जो लोकल कंपनीज़ हैं यहाँ पे भी और जो मल्टीनेशनल यहाँ काम कर रही हैं, वो भी अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ा रही हैं। और अब कोशिश ये करें, जैसे आपने एनर्जी का सुना होगा कि सोलर पे बहुत काम हो रहा है, इसी तरीके से वो जो नए प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें वो पहला एस्पेक्ट जो वो चेक करते हैं कि ये एनवायरमेंटल इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सस्टेनेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स को हमारे बर्दाश्त कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो लोकल इन्वेस्टर, लोकल मैनेजमेंट इस चीज़ पे बड़ी सेंसिटिव हो गई है और ज़ाहिर है इसका बड़ा उनको ख्याल करना पड़ता है। अच्छा, अब ये तो बात हुई ना, अच्छा एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये कंज्यूमर ड्रिवन है, राइट? जैसे अभी एहसान साहब कह रहे थे, इन्वेस्टर ड्रिवन, एंड इन्वेस्टर ड्रिवन, लेकिन वो भी शायद कंज्यूमर को देख के जी कर रहे हैं ना कि कंज्यूमर को ये चाहिए, कल ये ना हो कि हमें पता लगे कि हमारे सप्लायर कोई एंटी एनवायरमेंटल काम कर रहे हैं और वो वायरल हो जाए और फिर हमारे प्रोडक्ट्स को एक असर पड़े। लोकल कंज्यूमर की अगर हम बात करें, किस हद तक ये डिमांड आपको नज़र आती है? अब ये बढ़ रही है अभी एकदम, अभी वो स्टैंडर्ड तो नहीं है जो इंटरनेशनल है, लेकिन आपने देखा होगा रिसेंटली जब ये गाज़ा का इंसिडेंट हुआ था तो कुछ चीज़ें लोग सेंसिटाइज हुए, तो इस पर भी लोकल अब लोग पढ़ते हैं, अब जाके लेवल पढ़ते हैं, ग्लोबल विलेज है ना सर, वो देखते हैं। और ख़ासतौर से जो यंगर जनरेशन आ रही है, अगर मैं नहीं हूँ तो मेरा बच्चा आके मुझे ज़रूर कहेगा कि ये आप क्या उठा के ले आए। तो आई थिंक ये चीज़ अब काफ़ी लेवल बढ़ गया है। अच्छा शाहज़ेन, एक डिबेट हमेशा रही है, राइट, स्पेशली जब हमने देखा कि जब आगाज़ हुआ था एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट का, तो ज़ाहिर है कि कॉर्पोरेट रेजिस्टेंस आई थी, एवरीबडी इज रेजिस्टेंट टू चेंज, डूइंग थिंग्स अ सर्टेन वे, वी वांट टू कंटिन्यू natural human natural human phenomenon. This is why I don't go for a jog, because like I don't, why should I? And there was always a debate कि या देखें, या तो हम सस्टेनेबल हो सकते हैं या तो हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। क्या ये मुमकिन है कि सस्टेनेबिलिटी भी प्रॉफिटेबल हो? Yes, absolutely. And I believe sustainability is the starter. Ultimately, what we should be talking about, and I think where the world is going towards, is where do you fit into the circular economy? And the circular economy is the ultimate goal, is so that you can have financially sustainable solutions as well as environmentally sustainable solutions that ultimately
reduce not only your carbon footprint, the different challenges that we have that are adding to global warming, as a whole, but ultimately reduce the costs and the dependencies on unnatural inputs that we are using in our day-to-day operations. And I believe we are taking leaps and bounds and large strides here in Pakistan amongst the private sectors as well as the public sectors in achieving that. Okay. Can we maybe furnish this with an example? Sure. Right? I mean, right before we went on the show, तो हम बैठ के बात कर रहे थे, तो शाहज़ान साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई. अच्छा, आपका जो फेवरेट बिस्किट है वो मेरे लेने का वो लेमन सैंडविच है. I'm happy to hear that. मैं बहुत खाता हूँ, शायद आपको पता भी लग रहा हो. Can't tell, but I'm happy to hear it. इसीलिए मैं I don't tuck in my shirt. And you were saying that is now the energy used to produce that is 100% solar, is that? Absolutely. So 2 of our largest biscuit plants that we have are 100% run by renewable energy from our solar fields that we have. So 100% of lemon sandwich biscuits are produced from the solar energy that we produce, and that they run the plants. So for the consumers, that means that 100% of lemon sandwich biscuits are produced by renewable energy. And that helps in quantifying, and it helps in explaining to the consumer that when you invest in sustainable practices, ultimately it does give back, because what we are doing is we're not taking from the grid. This is energy that we are ultimately making on our own, and this is how it's reflected into our products. So the goal, inshallah ta'ala, is to have 100% of our lines by 2030 be on renewable energy. Well, that's fantastic. Inshallah. I did want to talk to you about packaging as well, but I'm going to circle over to you, Amir Saab. Unilever is a giant player globally, right? I mean, I can't even calculate, probably millions of products sold every second. And, these are established manufacturing chains, established supply chains, right? And I know that Unilever has made a pledge, correct me if I'm wrong, that by 2025, about 25% of all the plastic used will be recycled plastic. Now, that's easy to say. How hard is that to do? So ابھی میں کانورسیشن سن رہا تھا جی. یہ جو کانورسیشن ہے یہ ایک ہولی گریل ہے. 4 اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں. ایک اسٹیک ہولڈر ہے آپ کا کنزیومر, ایک اسٹیک ہولڈر ہے آپ کا انویسٹر جس نے کمپنی میں شیئر خریدے ہوئے ہیں, ایک اسٹیک ہولڈر ہے ریگولیٹر, اور ایک اسٹیک ہولڈر ہے کمپنی خود. اور اس 4 اسٹیک ہولڈر کے اندر ایک کریٹو ٹینشن ہے. اوکے. کنزیومر کہہ رہا ہے مجھے سسٹینیبل پروڈکٹ چاہیے مگر میں اس کے پیسے زیادہ نہیں دوں گا, تو پرائس مجھے کمپیٹیٹیو چاہیے. ٹھیک. انویسٹر کہہ رہا ہے آپ بالکل سسٹینیبل ہوں بٹ شیئر پرائس اوپر جانی چاہیے, گروتھ چاہیے ہمیں, گروتھ چاہیے. سو ارننگ پر شیئر مجھے ملنے چاہیے, آپ بل سسٹینیبل ہوں. آپ ریگولیٹر کہہ رہا ہے کہ وہ تو آپ نے سسٹینیبل ہونا ہی ہونا ہے بیکاز یہ میرا کام ہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کمپنی بیچاری جو ہے نا یہ پس گئی 3 لوگوں کے درمیان. ٹھیک ہے. اب اس نے سسٹینیبلی جو ہے تمام چیزیں کرنی ہیں, اور اس نے انویسٹر کو ارن کر کے بھی دینا ہے کمپیٹیٹیو, تاکہ اس کی شیئر کی پرائس جو ہے وہ انٹیکٹ رہے. اس نے کنزیومر کو بھی پریکٹیکلی سسٹینیبلی پروڈکٹ بنا کے دینا ہے ایٹ نو آن کاسٹ, اور ریگولیٹر کو بھی اس نے پلیز کر کے رکھنا ہے کہ آئی ایم ناٹ ایکچولی ڈوئنگ ڈس سروس ٹو دا سوسائٹی. سو یہ ایک ہولی گریل ہے, اور پورے ہولی گریل کے اندر ایک کریٹو ٹینشن ہے. اور چیلنج جو آرگنائزیشنز کے لیے ہے, بی اٹس یونیلیور یا کوئی بھی بڑی آرگنائزیشن ہو, کہ اس نے اس طریقے سے یہ ایکویشن اسٹرائک کرنی ہے کہ ان تینوں اسٹیک ہولڈرس کو پلیز بھی کر لیں اور پروفیٹیبل بھی رہیں, بیکاز دیٹس اٹس اے فار پروفٹ آرگنائزیشن, اور اگر کاپ بی سرٹیفائڈ ہیں تو ان کو تو یہ کرنا پڑے گا. اللہ بھی خوش اور عبداللہ بھی خوش, دونوں. تو آئی تھنک دیٹس واٹ دا چیلنج از. اور میرے خیال میں کچھ کمپنیز ایکچولی کہیں پہ کامیاب ہو پاتی ہیں, کہیں پہ نہیں کامیاب ہو پاتی ہیں. اور پھر جو سب سے بڑا چیلنج آ رہا ہے, جو آپ نے پہلا سوال کیا احسان صاحب سے, کہ کلائمیٹ کا جو امپیکٹ بزنسز کے اوپر کیا ہے, میرے خیال میں تو بالکل انٹرٹوائنڈ ہے. آپ خالی ایگری کی بات نہیں کریں. فار ایگزامپل جتنے بھی پروڈکٹس استعمال ہو رہے ہیں, ان کی کمپنی بھی ہے, اس کا سارا فیڈ اسٹاک تو ایگری سے آ رہا ہے. بالکل. ہم صابن بھی اگر بنا رہے ہیں تو اس کے اندر سارا فیڈ اسٹاک پام آئل کا ہے. تو اور یہ سارا لنکڈ ہے. اگر کوئی بھی کلائمیٹک چینجز ہوتی ہیں تو آپ کا جتنا بھی فیڈ اسٹاک ہے
وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. فیڈ اسٹاک آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, آپ کی پرائسز ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. آپ کی پرائس اگر ڈسٹرب ہوتی ہے تو آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتی ہے, اس کو آپ کنزیومر کو پاس آن کرنے کی کوشش کریں گے, وہ آپ کو ریئیکٹ کرے گا. سو یہ ایک ڈائنامک سچویشن ہے جو بہت ہی ڈائنامکلی مینیج کرنے کی ضرورت ہے. بٹ یس, ایوری ون از سیئنگ آئی وانٹ سسٹینبلی پروڈیوس پروڈکٹ بٹ آن مائی ٹرمس. That is a bit of a dilemma. So how are you dealing with it? How is Unilever dealing with that? So دیکھیں اگین میرے خیال میں the way Unilever is trying to deal کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے it has to be done win-win situation ہونی چاہیے, win lose نہیں ہو سکتی. So آرگنائزیشن کے لیے بھی وہ ون ہو اور کنزیومر کے لیے بھی ون ہو. سو جس طرح فار ایگزامپل ہمارا جو پورا پلاسٹک سرکولیرٹی کا جو پروگرام ہے جس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پلاسٹک ریڈیوس بھی کرنا ہے, ریسائیکل بھی کرنا ہے, ری پرپز بھی کرنا ہے, یہ ساری جو ہم نے کام کرنا ہے, جو R&D ہے اس نے دوبارہ سے جو پروڈکٹ جو پلاسٹک لے کر آنا ہے ایٹ نو کاسٹ کرنا ہے. ہم یہ کاسٹ اوپر نہیں لے کر جا سکتے, ہم کنزیومر کو جا کے یہ کاسٹ نہیں چارج کر سکتے. سو لاٹ آف R&D ورک از ٹیکنگ پلیس ان دا R&D سینٹرز کہ کس طرح ہم پلاسٹک کے اسٹرکچرس کو دوبارہ سے ری پرپز کریں کہ وہ سسٹینیبل بھی ہو اور وہ ایڈیشنل کاسٹ کے اوپر بھی نہ آئے. تو یہ ایک ایکویشن ہے جو ہم کریں. فار ایگزامپل سسٹینیبل انرجی کی اگر بات ہو رہی ہے تو اور میرے خیال میں سسٹینیبل انرجی سب سے اچھا کمرشل کیس ہے, اس سے اچھا کوئی کمرشل کیس ہو ہی نہیں سکتا, اور سب سے زیادہ ایمبریس کمپنیز کر رہی ہیں بیکاز اس کے اندر آپ کو کلیئر اکنامک بینیفٹ آ رہا ہے جو کمپنی کے لیے بھی اکنامکلی بینیفیشیل ہے, اس کی پروڈکشن کاسٹ بھی آپ کی نیچے جا رہی ہے اور کنزیومر کو آپ اس کو چارج آن نہیں کریں, اور کلائمیٹکلی بھی جو ہے وہ آپ کی جو گرین ہاؤس ایمیشنز ہیں وہ آپ کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, اور ریگولیٹر بھی آپ کا خوش ہے کہ ہاں یار آپ فاسل فیول پاورڈ آپ انرجی استعمال نہیں کریں, آپ گرین انرجی کے اوپر چلے گئے ہیں. سو آئی تھنک سو دیٹس ہاؤ وی آر ٹرائنگ ٹو اچیو دس رائٹ بیلنس. سو اگین آئی یوز کہ بیلنس جب تک رہے گا برقرار یہ گاڑی چلتی رہے گی. جہاں پہ بیلنس آف ہو گیا کہیں نہ کہیں سے آپ کو پریشر آ جائے گا, یہی کنزیومر آپ کو آگے کہے گا کہ مجھے سسٹینیبل پروڈکٹ نہیں چاہیے بیکاز سستا آپ مجھے چارج کر رہے ہیں. انفلیشنری انوائرمنٹ کے اندر میں تو کٹ ڈاؤن کر رہا ہوں تو میں اس پروڈکٹ کے اوپر جاؤں گا مجھے کم ملے گا. اور جو انویسٹر بھی ہے وہ کہہ رہا ہے یس مجھے چاہیے آرگنائزیشن, اس آرگنائزیشن میں انویسٹ کروں گا جو سسٹینیبل ہے, بٹ وہ آرگنائزیشن جو سسٹینیبلٹی ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف باٹم لائن لے کر آ رہی ہے. سو یہ پورا ایک بیلنس ہے, اگر کہیں بھی بیلنس ایکویشن آف ہوگی یہی آرگنائزیشن کسی ایکٹیوسٹ انویسٹر کے دباؤ میں آ جائے گی, پھر وہ ایکٹیوزم سٹارٹ ہو جائے گا کہ آپ کی پریکٹیکلی آپ سسٹینیبلٹی کی بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم نے تو پیسے ڈالے تھے پروفٹ کے لیے, اور یہ سسٹینیبلٹی آپ پروفٹس کو کمپرومائز کرا رہی ہیں. وی وانٹ ٹو ایکچولی پل آر شیئرز آؤٹ اینڈ وی وانٹ ٹو پٹ انویسٹ انٹو سم ون وچ ایکچولی گیو می کمپیٹیٹیو ریٹرنس. سو یہ پورا کھیل جو ہے نا ڈائنامک ایکولیبریم کا ہے کہ آپ کو ڈائنامکلی جو ہے نا ایکولیبریم اسٹرائک کرنا ہے ان چار اسٹیک ہولڈرس کے بیچ میں. بالکل, بیکاز مجھے سسٹینیبلٹی چاہیے لیکن ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف می اسپینڈنگ مور منی. جی یہی ہے نا. علیم صاحب ریگولیٹرس کی بھی بات ہو رہی تھی, اگر ہم تھوڑا سا پاکستان کی ریگولیٹری لینڈسکیپ کو دیکھیں, اچھا ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے, میں ظاہر بزنس سیکٹر کا حصہ نہیں ہوں, ہمیں لگتا ہے ریگولیٹرز کچھ نہیں کر رہے ہوتے, یہ بس جیسے کام چل رہا ہے ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے. کیا یہ سچ ہے یا میری غلط فہمی ہے؟ نہیں ایسا یہ نہیں ہے. دیکھیں دو, ایک تو پاکستان کی گورنمنٹ میں جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے اس نے اب لیٹلی اس کو کافی سیریسلی ایکٹیو ہوئے ہیں, بہت ایکٹیو ہوئے ہیں, اور ابھی ہم اٹینڈ کر کے آ رہے ہیں. یہ جو COP29 باکو میں ہوئی تھی, گورنمنٹ آف پاکستان کا وہاں پہ اپنی اسٹال تھا, ہم پرائیویٹ سیکٹر سے پاکستان سے ہم وی ور دی اونلی ون ہو آر آفیشیلی انوائٹیڈ دیئر. تو بہت اچھا شو کیا تھا انہوں نے, اور یہ انہوں نے انٹرنیشنلی مطلب اپنا لیول کافی بڑھایا ہے. اور چونکہ یہ جیسے بات ابھی راجہ صاحب نے کہی, آئی تھنک یہ ایک پریشر آتا ہے, انوائرمنٹل پریشر آتا ہے, اور آپ پیچھے رہ نہیں سکتے ہیں. تو آئی تھنک آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو منسٹری آف کلائمیٹ چینج. اور ابھی انہوں نے لاسٹ ویک کی فار ایگزامپل اپنی کاربن کریڈٹ کی پالیسی اناؤنس کی ہے, وچ از ویری گڈ. ابھی ڈسکس ہوگی مطلب کاربن کریڈٹ کیسے لیا جاتا ہے اور کس طریقے سے مارکیٹ ہوگا, وہ کر رہے ہیں. آپ نے جو ریگولیٹر کا سوال کیا وہ گھوم پھر کے اسی چیز پر آتا ہے جو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ انویسٹر کی ڈیمانڈ بھی ہے, پبلک کی بھی ڈیمانڈ ہے. تو پاکستان میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن جو ہے وہ اس پہ کافی عرصے سے کام کر رہا تھا, اور پہلے انہوں نے ڈرافٹ بنایا اور جو رپورٹنگ ریکوائرمنٹس ہیں وہ انہوں نے اب
اناؤنس کر دی ہے. تو اب آئندہ سے جو ہے کب جو 2 سال 1.5 سال کے اندر جو اکاؤنٹس آنا شروع ہوں گے, جو رپورٹنگ آنی شروع ہوگی, وہ ان اسٹینڈرڈس کے اوپر کمپلائی کرتے ہوئے ہوگی اور اس پہ آڈیٹرز کی اوپینین آئے گی. تو یہ پیچھے نہیں ہے پاکستان, پیچھے نہیں ہے. نہیں, پاکستان میں اور اس سے پہلے بہت کام ہوا ہے. یہ نہیں ہے, انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اس کے اوپر جو انٹرنیشنل ریگولیشنز ہیں وہ ٹرین کیا ہے لوگوں کو, کمپنیز کو ٹرین کیا ہے. اور ایک دم SECP نے یا سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے یہ ریگولیشن ایسے انٹروڈیوس نہیں کر دیا. اس میں لوگوں کو ٹائم دیا ہے, کمپنیز کو ٹائم دیا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں, بتائیں کیا چیز آپ کر سکتے ہیں یا کیا نہیں کر رہے ہیں. لیکن جو چیز سوچنے کی ہے, آئی تھنک جو ہم لوگ ہیں, جو ہمارے جو جن کو فالو کرنا ہے, وہ تھوڑے سے ابھی اتنے تیار نہیں ہوئے ہیں. انہوں نے ان چیزوں کو اتنی, میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی مشکل ہوگی لوگوں کو, کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنی جلدی یہ ریگولیشنز نہیں آئیں گے اور اتنی جلدی کمپلائنس, وہ بھی ہماری طرح سوچ رہے جی ہیں جی یار کچھ نہیں ہونا, آرام سے بیٹھو. جی ہاں. تو اب اس میں ہم جیسے ہم اپنے لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں, اپنے یعنی جو ممبرز ہیں اپنے, ان کو ہم ان کے لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان ایکسپرٹس کے بلا کے اور ان کو سمجھایا جائے کہ کمپلائی تو کرنا ہے آپ نے اور آگے بڑھنا ہے. تو اس میں آئی تھنک تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن اسٹینڈرڈز ماشاءاللہ پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ اور جو ریجن ہے اس کے مقابلے میں پیچھے نہیں رہیں گے, شاید آگے ہی ہوں گے. اوکے گریٹ. اگین کہتے ہیں نا اڈیپٹ اور ڈائی, رائٹ, اڈیپٹ اور ڈائی, چینج از دا اونلی کانسٹنٹ. آئی مین اس وقت چلیں اس وقت نہیں, میرے خیال ہے کہ 70 کی دہائی سے جب انوائرمنٹل موومنٹ کا ایک طرح سے آغاز ہوا تھا, ایٹ لیسٹ امریکہ میں, یورپ میں تو آئی تھنک پہلے سے ہی دیر واز سم اویئرنیس. گوئنگ فارورڈ ان ٹو دا فیوچر, آئی مین ابھی جیسے پراچا صاحب بھی کہہ رہے تھے نا کہ یار دیکھیں اس وقت ایک ڈیمانڈ ہے, ہمیں نہیں پتا کہ آگے جاتے ہوئے یہ ڈیمانڈ ہوگی, کوئی بہت بڑا گلوبل اکنامک شاک آتا ہے, لوگوں کی ڈسپوزیبل انکم کم ہوتی ہے. یہ بھی تو ایک خطرہ نہیں ہے, شاید مجھے یہ بات کرنی نہیں چاہیے کہ ایف ایوری بڈی گوز ٹوورڈ سسٹینیبلٹی, ہاں, اور بعد میں لگے کہ یار لوگوں کو تو سستے پروڈکٹس چاہیے تھے, کیونکہ اتنی جلدی اپنی پوری پروسیسز چینج کرنا تو کسی کمپنی کے لیے آسان نہیں ہے نا. تو کس حد تک, آئی مین ڈز دیٹ کیپ یو اویک ایٹ نائٹ سم ٹائمز؟ اوکے, سو میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے گوئنگ بیک ٹو عامر نے جو کہا کہ کریٹو ٹینشن ہے, آئی تھنک ون ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف کریٹو ٹینشن ہے یور ینگر ٹیلنٹ. Your younger talent is very acutely demanding کہ جی سسٹینیبلٹی ہونی چاہیے. So just building on that, جو پاکستان بزنس کاؤنسل نے تقریباً 2016 کے اندر ایک سینٹر آف ایکسلنس ان رسپانسبل بزنس بنایا تھا, جس کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے آپ انوائرمنٹل رسپانسبلٹی کو علیحدہ لے کے نہیں چل سکتے, آپ کو دیگر اور بہت طریقوں سے رسپانسبل پریکٹسز اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر آپ کو ڈائیورسٹی کی ضرورت ہوتی ہے آرگنائزیشن کے اندر. ون ایلیمنٹ آف ڈائیورسٹی ہوتی ہے ینگر پیپل کمنگ ان, بٹ وہ ویمن کمنگ ان, اور عورتیں زیادہ آئیں, رائٹ. آپ کو تب معلوم ہے کہ عورتیں جو ہے وہ ویسے بھی زیادہ کانشیس ہوتی ہیں اباؤٹ رسپانسبلٹی, رائٹ, بیکاز ان کا نیچر ہوتا ہے نرچر کرنے کا. دے آر وہ they bring up children, right, they preserve the household, right. تو ہم نے یہ جو سینٹر آف ایکسلنس بنایا تھا, ہم نے کہا تھا کہ صرف ایک لینس سے انوائرمنٹل رسپانسبلٹی پہ ہی غور کرنا جو ہے وہ انف نہیں ہوگا, فائدہ مند نہیں ہوگا. ہم کو ایک 360 ڈگری ایک اڈاپٹ کرنے پڑے گی اپروچ, جس میں کہ ڈائیورسٹی وڈ بی ون امپورٹنٹ ایلیمنٹ. اور ڈائیورسٹی صرف مزید عورتوں کو لانے سے نہیں ہوتی, اس میں ڈسیبلڈ لوگ بھی آتے ہیں. اوبیسلی ڈسیبلڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں, they will have a perspective جو کسی کے پاس نہیں, جی کسی کے پاس نہیں ہے. ٹو گیٹ دیٹ یونیک انسائٹ وغیرہ ہم نے یہ کیا. سیکنڈلی یہ ہے کہ دیکھیں جی انگریزی میں کہتے ہیں کہ یو مینیج واٹ یو کین میجر, رائٹ. یو کانٹ ہاؤ ڈو یو نو کہ جی انوائرمنٹل رسپانسبلٹی کا کیا اثر آ رہا ہے جب آپ نے مینیج نہیں کیا, رائٹ. تو ہم نے کوانٹیفائی تو نہیں کر سکتے. جی, تو ہم نے SECP کے ساتھ مل کر 2 کام کیے. ایک تو ہم نے کہا کہ SECP نے خود ہی ایک پورٹل بنانے کی کوشش کی تھی جو کہ بہت سلولی وہ ڈیولپ ہو رہا تھا, اب وہ کسی حد تک پہنچ گیا ہے. ہم نے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ہمیشہ پبلک سیکٹر سے ذرا جلدی کام کر لیتا ہے, تو ہم نے ایک پورٹل بنایا ہے جس کے اندر جو رسپانسبل آرگنائزیشن میں آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ یونٹی واز ون آف دیم, انہوں نے اپنی جو اچھی پریکٹسز ہیں وہ وہاں پہ ریکارڈ کرنے شروع کر دی ہیں.
ٹھیک ہے, ابھی شروعات ہے اور مزید جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی اس میں کریں گی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لیٹس سے لیس ایبلڈ فرام انوائرمنٹل یا ادر رسپانسبلٹی پوائنٹ آف ویو جو ہیں آرگنائزیشن, وہ ان کو دیکھ کر ان کی جو مثالیں ہیں, جو ان کا ایکسپیرینس ہے وہ دیکھ کر ریپلیکیٹ کرنے لگیں گی. تو آئی تھنک دیٹ از یہ ہمارا اپروچ رہا ہے کہ ٹو کریٹ دا فورمس and to create the basis of greater responsibility from a 360 degree point of view, not just environmental responsibility, but uska consequence jo hoga, positive consequence hoga, wo environmental responsibility pe hi aayega. So that's a very holistic view. I mean, I have to say, and I mean again میں کہوں گا کہ جس طرح آپ سمجھا رہے ہیں تو یہ تو پھر تمام کارپوریشنز کی اپنے سیلف انٹرسٹ میں ہے نا, بالکل ہے, because it makes you a stronger entity, it gives you perhaps a better product going forward. Shazin, I saw you agreeing with Ehsan Saab here. Would you like to add to that? Because again, you know, and I don't say self interest in a negative way. I mean, میں اگر اپنی چھوٹی سی مثال دوں تو میں نے گھر پہ سولر پینل دنیا کو بچانے کے لیے نہیں لگائے تھے, میں نے پیسے بچانے کے لیے لگائے تھے. اب اس کی اب if as a consequence دنیا بچ رہی ہے تو سو بسم اللہ. Right, so I mean, what do you have to add from EBN's perspective on that? Well, look, what I truly and firmly believe in is this is the way that this is very much part of the EBN mantra, if you will. Is that set an example from within. So, just to give a couple of examples of some of the initiatives that we have taken, from the 80s, we have constructed a road called the EBM Causeway, which connects Shah Faisal and Korangi. Right. Now, I've been on it. Well, and it will continually improve. And what it does is that it ultimately saves 100 million rupees worth of fuel costs, travel time, etc., and connecting, one side of the city to the other. So again, that's one initiative that we've been working on for the past 20 years. Next week, we will be inaugurating a road that we call the Sustainability Walk, which is, again, connecting one road in Korangi to the other road in Korangi. That's been completely made from recycled bricks, which are made of compost and our own waste from EBM. And the whole road has been made based on these bricks that we have over here. So again, as these fine gentlemen that are much senior than I am, but have set the example for, and it's for us to do, is starting from within, setting an example that this can be done. So ultimately, if the construction of even one brick is 20 to 30% of that brick, and the rest is the concrete and cement that goes into it, that's still me setting an example and me still using my waste in a way that is beneficial to me and that's beneficial to the environment as a whole. Is it also cost effective? And it is cost effective as well. Most definitely. And that's where it links back to what Amir Saab was saying, as well as what Ehsan Saab was saying, is that, look, in the world of the circular economy, in the world of sustainability, living in Pakistan, operating in Pakistan, we are absolutely for-profit organization. Absolutely. So people, planet, and profit have to be looked after and have to be catered to. So, and we're doing great work, as you said, sir, in Pakistan, taking leaps and bounds. But it is incremental. Nothing happens overnight, and nothing should happen overnight. Sustainability by definition is incremental. Absolutely. As Ehsan Saab said, it should be measurable. Now, the unfortunate part is that the rapid pace of which we are experiencing the negative effects of climate change, not only in Pakistan. In Pakistan, with the floods, which were catastrophic, that we faced just some years back, it's happening in developed countries as well. Unfortunately, the tens of thousands of homes that were, burned by the wildfires in California just, 10 or so days back. Still going on. Still going on right now. It is catastrophic. And this is happening in the United States of America. Similarly, the floods in Spain. Again, a negative resultant outcome of climate change, rapid pace of climate change, a pace that we cannot control.
And I can take many of yeah, I mean, it's an inescapable reality, absolutely. right? And even to apply to our business, there was a massive cocoa powder and cocoa bean shortage that took place a year back, to which, you know, multiple companies, including Unilever and ourselves, being some of the highest users and buyers, consumers of cocoa, were impacted because of the climate change impacts in the Ivory Coast and Ghana as well. So it's like the butterfly effect. It is. Everything absolutely interconnects. It is. So to circle back on the point, saying that whatever we as Pakistan are doing and whatever we can do, the key is the private sector and the public sector coming together and realizing, and as we have, the importance of we can't stop the negative impacts of climate change. And we can't reverse it either, unfortunately. Yeah. What we can do is slow it down. Slow it down. And having those measurable steps, as we are all taking to slow it down, again, it starts with your own home first, as you said, sir. Then we bring it to our own organizations. And then we set an example for other industries to follow, to see this is the way to do it and it can be done. Fantastic. आपकी इजाज़त तो मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, just elaborating some of the points, right? बाहर से अगर देखा जाता है ना, तो प्राइवेट सेक्टर जो लोग समझते हैं, वो समझते हैं कि सभी ये फॉर्मल सेक्टर को बिलोंग करते हैं. आपको तो खबर है कि आधा जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो इनफॉर्मल सेक्टर में है, ठीक है. और जब हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं तो अमूमन हम कहते हैं ये टैक्स नहीं देते, लेकिन ये सिर्फ टैक्स नहीं देते, ये कई और चीज़ें भी नहीं करते. तो मिसाल के तौर पे एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स तो आप भूल ही जाएं, राइट? जो आपने एसएमईज़ की जो बात की, लेबर को ये राइट्स नहीं देते वगैरह वगैरह. अच्छा, इस वक्त जो अगर पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज को आप एनालाइज करेंगे, गोइंग बैक टू ट्राइंग टू मैनेज व्हाट यू कैन मेजर, ट्रांसपोर्टेशन जो सेक्टर है वो बहुत उसका असर है, कार्बन फुटप्रिंट पे बहुत ज़्यादा असर है उसका, राइट? वेरी हाई परसेंटेज, राइट? लेकिन आपको मालूम है कि बेशतर जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में है. जी बिल्कुल. तो आप सवाल ये पैदा होता है कि फॉर्मल सेक्टर उसमें क्या कर सकता है, ठीक है ना? अगर मैं 1-2 ट्रक चलाता हूँ, वो 20 साल पुराने हैं और वो डीजल से चलते हैं और वो एफ्लुएंट भी उसका डिस्चार्ज होता है, रोड्स को भी तोड़ते हैं वगैरह वगैरह, तो काफ़ी नुकसान मैं पहुँचाता हूँ. बट मैं आपको सस्ती चीज़ें ला के दे देता हूँ ना, तो ज़ाहिर है कि फिर फॉर्मल सेक्टर को, रिस्पॉन्सिबल फॉर्मल सेक्टर को ऐसे लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, राइट? और दीगर ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत उनको तलाश करनी चाहिए जो कि लेस कार्बन फुटप्रिंट पे असर कर रहे हों. तो दीज आर थिंग्स दैट फॉर्मल सेक्टर कैन डू. बट जो पॉलिसी फ्रेमवर्क का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो दैट नीड्स टू कम वेरी हार्ड ऑन ट्रांसपोर्टर्स इन पर्टिकुलर, बिकॉज ये ट्रांसपोर्टेशन जो सेक्टर है ना, that is creating a lot of transport as per every single report, matlab emissions from transport is the leading cause of for example, if you talk about Lahore smog. So I mean, again, I mean, it's such a vast topic, and everything connects to everything. What I really wanted to thank you all for is that this was a conversation very much rooted in reality, right? There's no pie in the sky. I mean, I know that there's a prevailing thought that, I mean, oh my God, all their corporations are out there to make money. But as you can see, yes, and of course that's true. I mean, that's why I do this job. It's not as a public service, right? But ultimately, we've seen during this conversation is that while the road ahead is long, I mean, it is tending towards a more environmentally aware consumer. It's tending towards more sustainable means of production, green manufacturing, and that isn't only in the corporations and in the consumer's interest, but in all our interests, in the interest of the kind of world that we want to live in and the kind of world that we want to leave behind for our children. Thank you all so much. I still had a lot of questions, but the little voice in my head is telling me that the time is running out. So I'm going to close this here. Once again, thank you so much. I really want to pick your brains on recycling a little bit more. Perhaps we can do it. And thank you all for watching. This was Breathe Pakistan, brought to you by the Dawn Media Group.